پارہ نمبر 18 اردو ترجمہ سورۃ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ فائز المرام ہوئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں فروتنی اختیار کرنے والے اور جو لغویات سے احتراز کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور لونڈیوں کی حد تک، سو اس بارے میں ان کو کوئی ملامت نہیں، البتہ جو ان کے سوا کے خواہش مند ہوئے تو وہی ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ مستقر میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں مشکل کر دیا، یعنی اس کو شکل دی۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر تم ان سب کے بعد لازماً مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنائے، اور ہم مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پس اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اس کو واپس لے لینے پر قادر ہیں۔ پس ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز بھی ہوتے ہو اور اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو، اور وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ روغن اور کھانے والوں کے لیے سالن کے ساتھ اگتا ہے، اور تمہارے چوپایوں میں بھی بڑا درس آموزی کا سامان ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں، اور ان سے تم اپنی غذا کا سامان بھی حاصل کرتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سواری بھی کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے اعیان نے کہا جنہوں نے کفر کیا، تو اس کی قوم کے اعیان نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ یہ تو بس تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ رسول ہی بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا۔ اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے بزرگوں میں تو نہیں سنی، یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو ایک قسم کا جنون ہے، تو کچھ دن اس کے باب میں انتظار کرو۔ تو اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو اس چیز سے میری مدد کر جس میں انہوں نے مجھے کو جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کو وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، تو جب ہمارا عذاب آ جائے اور طوفان امٹ پڑے تو اس میں ہر چیز کے جوڑے رکھ لو، اور اپنے لوگوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان کے جن کے بارے میں قول فیصل ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے باب میں کچھ نہ کہیو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ پس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو شکر ادا کیجیو کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کیجیو کہ اے رب تو مجھے اتار، مبارک اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بے شک اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم امتحان کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھائے، اور ان میں بھی
ایک رسول انہی میں سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے اعیان نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں رفاہیت دے رکھی تھی، کہا کہ یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی بات مان لی تو تم بڑے ہی گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تمہیں اس بات کا ڈراوا دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم پھر نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی بعید اور نہایت ہی مستبعد ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو بس یہی زندگی، ایک زندگی ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گھڑا ہے، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، تو میری مدد فرما اس چیز سے جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ ارشاد ہوا، بہت جلد وہ پشیمان ہو کر رہیں گے۔ تو ان کو ایک سخت ڈانٹ نے شدنی کے ساتھ آ دبوچا، تو ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ تو خدا کی پھٹکار ہو ایسے بدبختوں پر۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، نہ کوئی قوم اپنے اجل معین سے پہلے ہی کرتی اور نہ اس سے پیچھے ہی ہٹتی۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے مسلسل، جب جب آیا کسی قوم کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا اور ان کو افسانہ بنا دیا۔ تو خدا کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور ایک واضح حجت کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس تو انہوں نے تکبر کیا، وہ نہایت مغرور لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں کی بات مان لیں؟ دران حال یہ کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کے رہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ وہ راہیاب ہوں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنایا، اور ان کو ایک سکون اور چشمے والے ٹیلے پر پناہ دی۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پس امتوں نے اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اب ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، تو ان کو ان کی سرمستی میں کچھ دن چھوڑو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال و اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھلائی میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اصل حقیقت کا احساس نہیں ہو رہا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت ترساں ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پا کر رہیں گے، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گا، ان کو ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ ان لوگوں کے دل اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کچھ اور مشاغل ان کے ماں سوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب ہم ان کے مترفین کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ آہ و فریاد کریں گے۔ اب آہ و فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جب ہماری آیتیں تم کو سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پھیر پیچھے بھاگتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، گویا کسی افسانہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟
اس وجہ سے اس کے منکر بنے ہوئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر کچھ جنون کا اثر ہے۔ یہ جنون نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو آسمان و زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں تو وہ اپنی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہو؟ تمہارے رب کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی بخشنے والا ہے، اور بے شک تم ان کو ایک سیدھی راہ کی دعوت دے رہے ہو، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالنے کے بعد پھر ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف کو دور کر دیتے تو وہ بدستور اپنی سرکشی ہی پر اڑے اسی طرح بھٹکتے رہتے، اور ہم نے ان جیسوں کو عذاب میں پکڑا، لیکن نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ تضرع ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اس میں بالکل مایوس ہو کے رہ جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، پر تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، پھر تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیارات میں ہے رات اور دن کی آمد و شد۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی، کہتے ہیں کہ جب ہم کیا مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو از سرے نو اٹھائے جائیں گے۔ اس کی دھمکی تو ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی سنائی گئی، یہ محض اگلوں کے فسانے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ زمین اور جو اس میں ہیں کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو۔ کہیں گے اللہ کے۔ کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا خداوند کون ہے؟ کہیں گے یہ سب اللہ کے ہیں۔ کہو تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پوچھو وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے یہ باتیں اللہ ہی کے اختیار کی ہیں۔ کہو پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں قرار دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا اس کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ خدا ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ حاضر و غائب کا جاننے والا ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو، اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب سے ہم تم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تم کو دکھاویں۔ ان کی شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو، یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو کہ اے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا اے رب مجھے پھر واپس بھیج کہ جو چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکیاں کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہنے والا بنے گا، اور آگے ان کے ایک پردہ ہوگا اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ آپس کا نسب کام آئے گا اور نہ ایک دوسرے سے طالب مدد ہوں گے، پس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسے گی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے
کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب رہی اور ہم گمراہی میں پڑے رہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال، اگر ہم پھر ایسا کریں تو بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔ حکم ہوگا دفع ہو، اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت ان لوگوں کی تھی جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم والا ہے۔ تو تم نے ان کو مذاق بنایا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ تمہارے اس شغل نے تم کو میری یاد سے غافل کر رکھا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج میں نے ان کی استقامت کا صلہ دیا کہ وہی کامیاب ہونے والے بنے۔ کہنے والا کہے گا سالوں کے حساب سے زمین میں کتنی مدت رہے ہو؟ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ بات شمار کرنے والوں سے پوچھو۔ کہنے والا کہے گا تم تو بس تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم اس بات کو جانتے ہوتے۔ تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بڑی ہی برتر ذات ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش کریم کا مالک۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارے گا جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، لا ریب۔ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور دعا کرو اے رب مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ یہ ایک اہم سورہ ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور اس کے احکام ہم نے فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں ہم نے نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم اچھی طرح یاد رکھو۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور خدا کے قانون کی تنفیذ کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کریں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو، یہی لوگ اصلی فاسق ہیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں گے تو اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ان کے پاس ان کی ذلت کے سوا کوئی گواہ ان کی ذات کے سوا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو اس کی شہادت یا گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں۔ اور عورت سے سزا کو یہ چیز دفع کرے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہوا اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم اس کا کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور صاحب حکمت ہے، تو تم اس کی پکڑ میں آ جاتے۔ جن لوگوں نے فتنہ افک برپا کیا وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ تم اس چیز کو اپنے لیے بری نہ خیال کرو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا وہ اس کے حساب میں پڑا، اور جو اس فتنہ کا اصل بانی ہوا ہے اس کے لیے تو ایک عذاب عظیم ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا
کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے، آخر یہ لوگ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو لازماً اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو جس چیز میں تم ملوث ہو گئے تھے اس کے باعث تم کو ایک عذاب عظیم آ پکڑتا۔ خیال کرو جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کی بابت تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس کو معمولی خیال کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، معاذ اللہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو ایسی بات تم سے پھر کبھی صادر نہ ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کیے دے رہا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ شفیق و مہربان نہ ہوتا تو تم ایک آفت میں پھنس جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیاطین یا شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی راہ سجاتا ہے، اور اللہ کا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو تم میں صاحب فضل اور کشادہ حال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت مندوں، مسکینوں، راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوئی، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کا واجبی بدلہ پورا کر دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق اور واضح کر دینے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہوں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تعارف نہ پیدا کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے موجب خیر و برکت ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور ان غیر رہائشی مکانوں میں داخل ہونے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومنوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی پردہ پوشی کریں، یہ طریقہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومنہ عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے اندیشہ کی جگہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مگر جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرو، اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں مگر
ہونے دیں، مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے تعلق کی عورتوں کے سامنے یا اپنے مملوکوں کے سامنے یا ایسے زیر کفالت مردوں کے سامنے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں، یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پس پردہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں، اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، ان کی مخفی زینت ظاہر ہو، کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو۔ اور اے اہل ایمان، اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اپنی رانڈوں اور رنڈوؤں اور ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی سمائی رکھنے والا ہے اور علم والا ہے۔ اور اپنی رانڈوں اور رنڈوؤں اور ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرو، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی سمائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی مقدرت نہیں پا رہے وہ اپنے کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تمہارے مملوکوں میں سے تو ان کو مکاتب بنا دو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو خدا نے تم کو دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ عفت کی زندگی کی خواہاں ہیں، محض اس لیے کہ متاع دنیا تم کو حاصل ہو جائے، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس اکراہ کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں بھی اتاری ہیں اور ان لوگوں کی تمثیل بھی سنا دی ہے جو تم سے پہلے گزرے، اور خدا ترسوں کے لیے معزت ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، دل کے اندر اس کے نور ایمان کی تمثیل یوں ہے کہ ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کے اندر ہو، شیشہ ایک چمکتے تارے کی مانند ہو، چراغ ایک ایسے شاداب درخت زیتون کے روغن سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اس کا روغن اتنا شفاف ہو کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ اپنے نور کی ہدایت جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ طاق ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت خدا نے امر فرمایا کہ وہ تعمیر کیے جائیں، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے دن کی آمد سے اندیشہ ناک رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھ سب مضطرب ہوں گے۔ یہ طاق ایسے گھروں میں ہے جن کی نسبت خدا نے امر فرمایا کہ وہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے دن کی آمد سے اندیشہ ناک رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں سب مضطرب ہوں گی، تاکہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، اور اللہ جس کو چاہے گا بے حساب بخشے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے
کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب ہو جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے گا تو وہاں کچھ نہ پائے گا، البتہ اس کے پاس اللہ کو پائے گا، پس وہ اس کا حساب چکا دے گا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا یوں خیال کرو کہ جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں، اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ بخشے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ باخبر ہے اس چیز سے وہ جو کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہانکتا ہے بادلوں کو، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ میں سے می یعنی بارش نکلتا ہے، اور آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پس جن پر چاہتا ہے ان کو نازل کرتا ہے، اور جن سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی کوند معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو گردش دیتا ہے، بے شک ان چیزوں کے اندر اہل نظر کے لیے بڑی سامان عبرت ہے۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے واضح کر دینے والی آیات اتار دی ہیں، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ اور جب یہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو اس کی طرف نہایت فرمانبردارانہ آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ اہل ایمان کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی باہمی نزاع کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو اللہ سے ڈریں گے اور اس کی حدود کی پاسداری کریں گے، وہی لوگ ہیں جو فائز المرام ہیں۔ انہوں نے پکی قسمیں کھائیں کہ اگر تم ان کو جہاد کا حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، بس دستور کے مطابق اطاعت اصل چیز ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس تم اگر اعراض کرو گے تو یاد رکھو رسول پر صرف سے وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو راہ یاب ہوگے، اور رسول پر واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو متمکن کرے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ یہ زمین میں ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بے شک نہایت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں بھی
اور تمہارے اندر کے وہ بھی جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں 3 وقتوں میں اجازت لیا کریں، ایک فجر کی نماز فجر سے پہلے، دوسرے دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہاری بے پردگی کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ تمہارے اور ان کے اوپر بدون اجازت آنے جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ تم ایک دوسرے کے پاس آمد و شد رکھنے والے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ حکمت اور علم والا ہے۔ اور تم میں سے وہ جو بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے پہلوں نے اجازت لی۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور عورتوں میں سے بڑی بوڑھیاں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتیں، اگر اپنے دوپٹے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، اور یہ بات کہ وہ بھی احتیاط کریں ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نابینا پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں میں یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو۔ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ۔ بس یہ بات کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلتے جب تک اس کی اجازت نہ لے لیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو جب وہ اپنی کسی ضرورت سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو۔ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں سے اچھی طرح باخبر رہا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جایا کرتے رہے ہیں۔ بس وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب آ پکڑے۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حال پر ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اور جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ اس سے ان کو باخبر کرے گا، اور اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ہوشیار کر دینے والا بنے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ساجی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، اور وہ مخلوق ہیں جو خود اپنے لیے بھی نہ کسی ضرر پر اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع پر، اور نہ ان کو موت پر کوئی اختیار ہے، نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ظلم اور جھوٹ دونوں باتوں کا ارتکاب کیا، اور کہتے ہیں کہ اگلی نسلوں کے فسانے ہیں جو اس نے لکھوائے ہیں۔
تو وہ اس کو صبح اور شام لکھ کر تعلیم کیے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اس رسول کی کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا بنتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ اپنی معاش حاصل کرتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگ لیے ہو، دیکھو تمہارے اوپر کیسی کیسی پھپتیاں چست کر رہے ہیں، پس یہ بالکل کھوئے گئے ہیں اور کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں۔ بڑی ہی برکت ہے وہ ذات جو چاہے تو تمہیں اس سے بھی کہیں بہتر چیز بخش دے، ایسے باغ جن میں نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے محل بنوا دے۔ بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ دور ہی سے جب ان کو دیکھے گی تو وہ اس کا بپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور یہ جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈالے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت اب جس کا خدا ترسوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ ان کے لیے صلہ اور ٹھکانہ ہوگی۔ اس میں ان کے لیے جو سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جس کے ایفا کی اس پر حتمی ذمہ داری ہے۔ اور اس دن کو خیال کرو جس دن ان کو اور جن چیزوں کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ اکٹھا کرے گا، پس ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا انہوں نے خود ہی صحیح راہ کھوئی؟ وہ جواب دیں گے کہ معاذ اللہ، ہمیں یہ حق کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، بلکہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرمند کیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھلا بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ یہ لو انہوں نے تو تمہاری بات میں جو تم کہتے تھے تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے، اور جو بھی تم میں سے شرک کا مرتکب ہوگا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے جن کو بھی بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، تو بولو صبر کرتے ہو اور تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔